اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عقل، سمجھ اور بہت کچھ دیا ہے. ہم اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے اور صرف بلیم کرتے رہتے ہیں یا دین کو یا اسلام کے احکامات کو کہ یہ بڑا ظلم ہے، ہمیں کیوں نہیں اجازت دے رہے کہ اپنے بچے قتل کر لیں، ہمیں کیوں نہیں اجازت دے رہے کہ ہم کوئی غلط طریقے اختیار کر لیں. اللہ نے صحیح طریقے بھی بتائے ہیں اور یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم عقل کہاں استعمال کرتے. کیا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ پھر غلط طریقہ اختیار کرے؟ کیا کوئی درست طریقہ نہیں ہے؟ وہ درست طریقہ کیا وہ جانیے. جی جائز ہے لیکن پرماننٹ میتھڈ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن جو عارضی طریقہ ہوگا اس کے باوجود اگر اللہ کا حکم ہوگا تو ہو جائے گا. اور انسان کا یقین بھی یہ ہونا چاہیے کہ جیسے کولڈ سے بچنے کے لیے آپ احتیاط کرتے، اسی طرح کسی بھی پریگننسی کے لیے بھی احتیاط کی جا سکتی ہے، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر وہ میرے حصے میں لکھا ہے تو وہ تو ہو کے ہی رہے گا. یعنی اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ ہی کا حکم ہے. جیسے ازل کی میں نے بات کی تھی تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل طور پہ روکا نہیں تھا یا حرام نہیں قرار دیا. وہ ایک احتیاطی طریقہ تھا جو دور جاہلیت میں استعمال ہوتا تھا. جدید دور میں اور طریقے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اللہ جو تو نے فرمایا وہ سچ فرمایا، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ فرمایا، اور میرا اس پر ایمان ہے اور یقین ہے، اور اس کے دل میں کوئی شک نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے اندر یہ لانی چاہیے. اور اگر ہم خود ہی ڈاؤٹ فل ہیں کہ یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں، یہ کیوں کہہ دیا گیا، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ تو جو کریں گے غلط بعد میں، پہلے تو اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. مکمل طور پر کروانا، اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کے سیزیرین بچے پیدا ہوتے ہیں، اور سیزیرین جو ہے وہ 4 حد سے حد میکسیمم 4 ہے نا، عام طور پر 3 ہوتے ہیں شاید. تو اس کے بعد اگر بچہ کنسیو کر لیا اس نے تو پھر کیا ہوگا؟ یوٹرس کے رپچر ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اس میں پہلے ہی 4 کٹ لگ چکے ہیں، تو بچہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا. تو پھر وہ ماں کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف کی بات ہے. تو اس صورت میں اجازت ہے، لیکن بلا عذر کروانا ممنوع ہے. اوکے، اللہ کی خلق میں تبدیلی کرنا. یہ سوال تھا کہ زنا کے نتیجے میں حاملہ ہونے والی عورت اگر ابارشن کرا لے تو دیت کسے ملے گی؟ جواب یہ ہے کہ زنا کی صورت میں جنین کا کوئی ولی نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت کی روح سے باپ کی طرف وہی بچہ منسوب ہوتا ہے جو باقاعدہ شادی یا نکاح کے بعد پیدا ہو. حدیث کی روح سے بچہ اس کا ہے جس نے جنم دیا، یعنی ماں. اور زانی کے لیے پتھر ہے، سنگسار کرنا. ایسے حالات میں جنین کا ولی حکمران اور ریاست ہوگی، اس کی دیت اس کے پاس چلی جائے گی. یہاں جو میرا گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ کہ جو اس وقت کی پڑھی لکھی خواتین کے اندر یہ ٹرینڈ اتنا زور پکڑتا جا رہا ہے کہ بس ایک ہی بچہ ہو، یا یہ کہ زیادہ سے زیادہ 2 ہو، اس سے آگے اگر کسی کا تیسرا یا چوتھا ہو جائے تو سب کیا کہتے ہیں، ترس کھانے لگتے ہیں، اور سب اس کو ایک بری نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں کہ شاید کوئی برا کام ہو رہا ہے یا یہ جاہل عورت ہے، یا اس کو کچھ پتہ نہیں، بس ایک بچے پیدا کرنے ہی سیکھے ہیں. اب ایک اور جی جی ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بچوں کی محبت ہر ایک کے اندر رکھی، اور جب انسان اپنے بچے کو مار ڈالتا ہے تو پھر اس سے کسی خیر کی توقع نہیں. وہ ایسا سنگ دل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو بھی مار ڈالے. استاذہ کے حالیہ سفر میں ایک خاتون بتا رہی تھی کہ ہمارے علاقے میں ایک سلوگن ہے، ایک بچہ ابھی نہیں، اور دوسرا کبھی نہیں. ایک تو ابھی پیدا ہی نہیں کرنا، سوچ سمجھ کے کرنا، دوسرا تو کبھی بھی نہیں. جزاک اللہ خیر. ایک ہی بچہ لیکن ابھی نہیں، یعنی شادی کے کئی سال بعد پیدا کریں گے، اور اس کے بعد کبھی نہیں. تو اب وہ تو پہلے سے ہی نیت اور ارادہ کے اور نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کی وجہ سے جس نے آنا ہے اس نے آنا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اگر وہ کنسیو کر لیا کسی نے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت ساری عورتیں صرف اس بات پہ پریشان ہوتی رہتی ہیں کہ ان کو پریگنینسی کیوں ہو گئی. یعنی اس سارے عرصے کو انجوائے کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، وہ کس غم میں گزارتی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انوانٹیڈ، اس کو انوانٹیڈ چائلڈ عام طور پر قرار دیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اپنی جگہ خود ہی بنا لیتا ہے اور ایک محبت دلوں میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی. ورنہ بعض اوقات ماؤں کوئی ایسی گفتگو کرتے ہوئے سنا گیا کہ اس کو تو ہمیں پلان ہی نہیں کیا تھا، اور اس کو تو ہم چاہتے نہیں تھے، اور ہم تو بالکل راضی نہیں تھے کہ یہ بچہ پیدا ہو،
اور بعض اوقات بچے وہ باتیں سن لیتے ہیں. آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے، اگر آپ کے ماں باپ یہ بات کہیں کہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ لڑکی پیدا ہو اور یہ پیدا ہو گئی، بس اب مجبوری ہے اس کو پالنا، تو یہ جو ایک ریجیکشن کی فیلنگ ہے یہ کس قدر تکلیف دہ ہے. جن گھروں میں زیادہ بچے ہوتے ہیں نا، وہ بچے بھی ایسی باتیں سن سن کے وہ گلٹی فیل کرتے ہیں دوسرے اپنے فرینڈز کے سامنے. بالکل بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے تو اتنے بہن بھائی ہیں، اور جی ہاں شرمندہ رہتے ہیں. وہ بہت شرمندہ رہتے ہیں کہ ہمارے، یعنی کہ بچے بعض اوقات کہتے ہیں کہ اور بچہ نہیں چاہیے ہمیں، اپنے فرینڈز کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے. یعنی ایک پورا ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ خود اپنے ماں باپ کی نگاہوں میں ہی گر گئی. اب یہ ہے کہ فرعون نے یہ کام جو شروع کیا، اس نے تو ظلم ڈھایا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو بچہ مار ڈالا جاتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حسنہ بنت معاویہ سریمیہ بیان کرتی ہیں کہ ہم سے ہمارے چچا اسلم بن سلیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جنت میں کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا نبی جنت میں ہوں گے، شہید جنت میں جائے گا، چھوٹا بچہ جنت میں جائے گا، اور زندہ دفن کیا گیا بچہ جنت میں جائے گا. بعض اوقات دنیا میں جو مختلف قسم کے فتنے فساد ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں بھی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار ڈالا جاتا ہے، تو ایسے سارے بچوں کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جانے والے، the children of جنہ. پھر اوور آل ہمارے دین میں نسل کشی کی ممانعت کی گئی ہے. سورۃ بنی اسرائیل 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. مفلسی کیا ہوتی؟ پاورٹی، غربت. عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بھی اسی طرح 6 چیزوں پر بیعت لی تھی جیسے عورتوں سے لی تھی، کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چوری نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنا، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. یعنی اس بات پر باقاعدہ عہد لیا گیا تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس وقت آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی، کہ آؤ مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پر عہد لیا، پرومس لیا، عورتوں سے الگ لیا، مردوں سے لیا. اور عورتوں سے جو آپ نے پرومس لیا وہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا کاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. لیکن یہ وعدے کس کے لیے ہیں؟ جو یہ بڑے بڑے گناہ نہ کریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس کے بعد اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی. پھر جنگ میں بھی بچوں کو قتل نہ کرنے کی تلقین کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی دستے یا کسی بڑے لشکر کا امیر بنا کر روانہ کرتے تو اسے خود اپنی ذات میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اپنی معیت میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتے اور فرماتے اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں غزوہ کرو اور اللہ کا انکار کرنے والوں سے قتال کرو، غزوہ کرو، غنیمت میں خیانت نہ کرو، غدر نہ کرو، دھوکہ نہ دو، مقتولین کے اعضاء نہ کاٹو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو. نسل کشی کے بارے میں پڑھیں گے. ایک ہوتا ہے نسل کشی اور ایک ہوتا ہے نسل کشی. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نسل کشی، کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، یعنی نسل کشی کا مطلب ہے نسل بڑھانا، اور نسل کشی کا مطلب ہے نسل کو
ختم کرنا. جیسے جراثیم کش ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو کش پڑھتے ہیں. تو نسل کشی کا مطلب ہے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو قتل کرنا، اپنی یا دوسروں کی. زمانہ قدیم سے اب تک ہر معاشرہ جن مشترکہ قسم کی اخلاقی گراوٹوں کا شکار رہا، ان کی فہرست میں قتل اولاد بھی شامل ہے. اسے رب کریم نے ایک ایسا نقصان قرار دیا ہے جو انسان خود اپنی جہالت اور حماقت کی وجہ سے اٹھاتا ہے. یعنی یہ سراسر نقصان ہے، اور اس نقصان کی وجہ انسان کی اپنی لا علمی اور حماقت. قرآن مجید سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک قتل اولاد کیا چیز ہے؟ جہالت. یعنی قتل اولاد کا ارتکاب جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی ایسے انسان کو عقل مند قرار نہیں دیا جا سکتا جو اپنی اولاد کو مار ڈالے. اور یہ نقصان جو ہے قد خسر الذین، کہ نقصان اٹھا گیا، حقیقت میں یہ خسارہ دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی. اور آخرت کی خیر سے اگر کوئی محروم رہ جائے تو اس سے بڑی اور کوئی نقصان کی بات نہیں کسی انسان کے لیے. دنیاوی اعتبار سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کو قتل کرنا کا دنیاوی نقصان کیا ہے؟ دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ آخرت میں تو اللہ کی پکڑ ایک الگ چیز ہے. دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے سوچئے ذرا. آپ سب مستقبل کی مائیں ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے ہی بچوں کو ختم نہیں کرنا، ان کو ابارٹ نہیں کرانا. آپ بتائیے. یعنی بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور ہم اپنے پیچھے اپنے آثار چھوڑ کے جو جاتے ہیں ان میں سے ایک ہماری اولاد بھی ہوتی ہے. اور اگر اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے مار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آثار کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں. جی، اس کے انسان کے یعنی جسم کے اوپر اور نفسیاتی طور پر بے شمار برے نتائج نکلتے ہیں. جسمانی طور پر اس کو بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں، اور نفسیاتی طور پر ڈپریشن کا شکار یوزلی خواتین ہو جاتی ہیں. جی. اگر بچہ طبعی موت بھی مر جائے، یعنی کسی بیماری میں بھی مر جائے، تو آپ دیکھیں کہ ماؤں کے اوپر کتنا وہ تکلیف کا اور غم اور دکھ کا وقت ہوتا ہے. تو کہاں یہ کہ اس بچے کو کوئی اور مار ڈالے، کوئی قتل کر دے، خواہ باپ ہی کیوں نہ ہو. جیسے دور جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر کے مار دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا، اور وہ وقت ماؤں کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت تھا. اسی طرح فرعون نے سب سے پہلے دنیا میں یہ رسم ڈالی تھی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا. اور اس نے لڑکیاں نہیں، خاص طور پر لڑکوں کو ٹارگٹ کیا تھا، اور ان کے لیے بہت بڑا فتنہ تھا. اس کو بلاء عظیم کہا گیا ہے. بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اور کیا نقصان ہوتا ہے؟ انسان گلٹ میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے. اور کوئی چیز؟ جی، اپنے لیے صدقہ جاریہ کا موقع کھو دیتا ہے. یعنی خاص طور پر جب اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں نا، بچے دو ہی اچھے، اور پھر ہوتا ہے بھائی کے لیے بھائی نہیں ہے اور بہن کے لیے بہن نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی اور خاندان بھر کے لیے ایک المیہ ہو جاتا ہے. عام طور پر اس ماڈرن دنیا میں جو ابارشن کا ریٹ ہے وہ زیادہ تر فیمیل یعنی بچیوں کو مارا جاتا ہے، کیونکہ اکثر معاشروں کے اندر لڑکی کا پیدا ہونا کوئی بہت خوشی کی بات نہیں، خصوصاً ایشین جو کلچر ہے اس کے اندر. تو اس سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قائم کردہ ایک بیلنس، ایک توازن کے اندر بھی خلل اندازی کر رہے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر کوئی بچہ ایک ہوتا ہے یا ایک بہن ہے ایک بھائی ہے تو دونوں ہی بڑے لاڈلے ہیں، اور ان کے اندر ایگو کے مسئلے بہت پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور بہت سپائل بھی ہو جاتے ہیں نہ چاہنے کے باوجود. جب ضرورت سے زیادہ محبت اور اٹینشن ملتی ہے تو وہ ان کو بگاڑنے کا سبب بھی بن جاتی. پھر یہ کہ شیئرنگ کی عادت نہیں ہوتی، پھر ان کے اندر بہادری بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپس میں کوئی لڑنا سیکھا ہی نہیں، اپنا دفاع کرنا ہی نہیں سیکھا. جب بہت سے بچے گھر میں ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، تو وہ بڑا چھوٹے کو مار رہا ہے، چھوٹا پلٹ کے جواب دے رہا ہے. تو کافی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے بھی اور فزیکلی بھی بچے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. جی ہاں، ہر بچے کا رزق اللہ نے لکھا ہے، ان کے آنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جو رزق میں برکت دیتا ہے وہ اپنی جگہ. جی ہاں، جب ہم اپنے ہی بچوں کو ختم کرتے جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو فخر کریں گے امت پر کہ امت کی زیادتی پر، کثرت پر، اس میں بھی کمی آئے گی.
زیادہ تر تو یہاں بات ہو رہی ہے اپنی ہی نسل کو، کیونکہ جس طرح یہاں آیا نا قد خسر الذین قتلوا اولادہم، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو مار ڈالا، جی، تاکہ گناہ کا کسی کو علم نہ ہو۔ بہت دفعہ میرے پاس ایسے کیسز آئے کہ جس میں کہا گیا کہ بچی کو بعض اوقات بات کو ڈکے چھپے انداز میں کہنے کی وجہ ریپ کر دیا گیا، یا اس کی مرضی کے خلاف ایسا ہوا، یا فلاں نے زیادتی کی یا کچھ، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جھوٹ بولنے سے ہمارا جرم تو نہیں چھپ سکتا، لیکن بعض اوقات ماں باپ جوان بچیوں کی کیئر نہیں کرتے، ان کی حفاظت نہیں کرتے، اور اگر وہ کسی ایسی جگہ پر انوالو ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پریگنینسی ہوتی ہے تو پھر پہلے نہیں ان کو خیال آتا عزت کا، لیکن جب پریگنینسی ہو جاتی ہے تو بچے کو قتل کرنے پہ تل جاتے ہیں تاکہ گناہ چھپ جائے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب ایک کو قتل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد عادت تو نہیں جاتی بری، پھر وہ سلسلہ بعض اوقات 1 2 3 اور ایسی کئی رپورٹس ہیں کہ یعنی کہ ملٹیپل ٹائمز لوگ ابارشنز کراتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا حکم دیا؟ ایک غامدیہ عورت غامدی قبیلے سے آپ کے پاس آئی، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا، مجھے پاک کیجیے، یعنی مجھ پہ حد جاری کیجیے۔ آپ نے اسے واپس کر دیا۔ جب اگلی صبح ہوئی تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے واپس کیوں کرتے ہیں؟ شاید کہ آپ مجھے اسی طرح واپس کرتے ہیں جیسے آپ نے مائز کو واپس کیا، یہ ایک اور تھے جن پر حد جاری ہوئی تھی۔ اللہ کی قسم میں تو حاملہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر جاؤ یہاں تک کہ بچے کو جنم دو۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کپڑے میں لپیٹ کے لے آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بچہ جنم دے دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاؤ یہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑا دو۔ پھر جب اس نے دودھ چھڑایا تو بچے کو لے کے حاضر ہوئی، اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا دودھ چھڑوا دیا ہے اور یہ کھانا کھاتا ہے۔ آپ نے وہ بچہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی کے سپرد کیا اور اس عورت کو رجم کر دیا۔ آپ نے اسے یہ مشورہ نہیں دیا کہ اچھا اب یہ غلطی ہوگی تو بچے کو مار ڈالو، نہیں، تم نے جرم کیا ہے۔ اور وہ خود آئی تھی والنٹیرلی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر دنیا میں حد جاری نہیں ہوتی تو آخرت میں سخت پکڑ ہوگی۔ تو یہ واقعہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ بچے کو نہیں، مجرم کو سزا دی جائے۔ پھر اسی طرح جیسے پہلے بھی انہوں نے بات کی کہ بیٹیوں کی ناپسندیدگی کی بیٹی پیدا نہ ہو، اس وجہ سے بھی خصوصاً کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کے اسٹیٹسٹکس دیکھے تھے کہ انڈیا میں، چائنا میں جو ایشین کنٹریز ہیں وہاں پر بہت بڑی تعداد میں بچیوں کے حمل ضائع کر دیے جاتے ہیں، جہاں فیمیل فیٹس ہوتا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کو پھر جہیز دینا پڑے گا اور ان کو پالنا پڑے گا، اور وہ ہم پالیں بڑھائیں اور اگلے گھر چلے جائیں، ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ اب دیکھیے کہ اسلام میں تو یہ نا کہ اگر تم بیٹی کی تربیت کرو گے اور اس کو اچھی طرح پڑھاؤ لکھاؤ گے اور اس کو اچھی تربیت دو گے تو وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، اتنا بڑا ریوارڈ رکھا۔ تو ظاہر جو شخص اللہ کو نہیں مانتا اس کو تو ریوارڈ کا نہیں پتا نا، تو اس کے لیے تو بیٹی بوجھ ہی ہے، کیونکہ وہ کما کے ماں باپ کو تو نہیں دے گی، وہ تو آگے لے جائے گی، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہو ہی نہ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب لڑکیاں کم ہوگی تو شادیاں مشکل ہوگی، اور پھر ریپ کیسز ہوں گے، کیسے کیسے جرائم ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد اللہ کی دین ہے، اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جتنے بھی یہ اسباب ہیں یہ ویلڈ اسباب نہیں ہے کہ جس کی بنا پر بچوں کو قتل کیا جائے۔ تقدیر پر ایمان مضبوط کرنا چاہیے۔ ابو درداء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ آتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اس کی عمر، اس کی تقدیر کی باقی یہ تمام چیزیں لکھ دیتا ہے کہ اس کے حصے میں کیا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اولاد کا ملنا جو ہے وہ مقرر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس جان کو پیدا کرنا ہے اور جس کے بارے میں لکھ دیا وہ تو پیدا ہو کر رہے گی۔ سلسلہ صحیح ہے کہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مادہ منویہ سے بچے نے پیدا ہونا ہے اگر اس کو چٹان پہ بھی بہا دو تو اللہ اس سے بھی بچہ پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نفس کو پیدا کرنا ہے اسے ضرور پیدا کرے گا، لیکن اس کے باوجود ازل کا جواز موجود ہے، اور اس پر بھی آپ نے یہ فرمایا، یعنی کہ آپ کے حکم کا مطلب یہ تھا کہ تم جب تک مناسب سمجھو ازل کرتے رہو، بہرحال جو فیصلہ اللہ نے کر دیا وہ تو ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی تمہاری احتیاط کے باوجود جس بچے کو آنا ہے وہ آ کر رہے گا۔ اور ایسے بہت سے کیسز آپ نے، یہ جو انوانٹیڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ ایسی شکلیں کہ جس میں ماں باپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ بچہ پیدا نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی پیدا ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ آ جائے گا، یعنی جس کے آنے کی تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ ہو کر رہے گا۔
آپ نے فرمایا تم یہ کرتے ہی رہو گے، تم یہ کرتے ہی رہو گے، تم یہ کرتے ہی رہو گے، یعنی ازل. اور جو روح پیدا ہونے والی ہے قیامت کے دن تک ضرور پیدا ہو جائے گی، یعنی اس نے آ کے ہی چھوڑنا ہے، وہ جہاں بھی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا، یعنی اس احتیاطی تدبیر کے بارے میں جو عربوں میں رائج تھی، تو آپ نے فرمایا اگر تم ازل نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ بات تو تقدیر کی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح قابل فخر عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون ہے؟ الودود الولود. ٹھیک ہے. اب قتل اولاد کا کفارہ کیا ہے اگر کوئی کر چکا ہے؟ کفارہ کیا؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کیا کفارہ ہے اگر کسی نے اپنے پیٹ کے بچے کو ضائع کرا دیا ہے؟ 5 اونٹوں کی کتنی ہوگی؟ اور ماں کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. یا جس نے بھی کروایا، اگر باپ نے کروایا یا جو بھی جس نے جان بوجھ کے کروایا، کیونکہ بعض اوقات ماں بالکل بھی نہیں چاہتی، وہ روتی ہے لیکن باپ مجبور کر دیتا ہے یا ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں وہ پریشرائز کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر وارث خود قاتل ہو تو اس کو دیت نہیں ملتی. قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں. آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر. تو ان کو آپ نے یہ ترتیب بتائی تھی کیونکہ اس وقت اسلام تھا نہیں، کوئی تعلیم ہی نہیں تھی، تو دور جاہلیت کے جو گزر چکے ہیں حالات. اسی طرح اگر آج کے دور میں بھی کوئی بالکل ہی لا علم ہو اس جرم سے اور وہ کر بیٹھا ہے تو اس کو یہ بتایا جا سکتا ہے. پھر ناتمام بچہ، یعنی اگر کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی بالکل ابتدائی سٹیج پر تھا، تو اس کے بارے میں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ 2 عورتیں بنو حذیل کے ایک آدمی کی زوجیت میں تھی، سوکنے تھی آپس میں. ان میں سے ایک نے دوسری کو خیمے کا بانس مارا، یعنی ڈنڈا مارا، اور اس کے پیٹ کے بچے کو قتل کر دیا. وہ لوگ اپنا جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو دونوں اطراف کے لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا کس طرح دیت دیں ہم اس کی جو نہ رویا نہ کھایا نہ پیا نہ چلایا، یعنی وہ تو پیٹ میں ہی تھا، تو اس کی دیت ہم کیوں دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انداز گفتگو پہ فرمایا کیا دیہاتیوں کی سی سزا ہے؟ کیا دیہاتی کلام ہے، یعنی یہ باتیں کیسے کر رہے ہو؟ الغرض آپ نے فرمایا اس بچے کی دیت ایک غلام ہے اور اسے قاتلہ کے وارثوں کے ذمے لگا کہ وہ ادا کرے، یعنی اگر ماں کے پاس کچھ نہیں تو پھر باقی لوگ ادا کریں گے. بچے کے قتل کی قاتل عورت کے خاندان پر بھی دیت آتی ہے. مغیرہ بن شعبہ نے ہی ایک اور روایت میں یہ بات ذکر کی ہے. پھر اسی طرح خاص طور پر جو یعنی قریبی رشتہ داروں یا پھر کسی کا کہہ کے کروا دیا ہے تو اس صورت میں بھی پھر آئے گی. اب بنیادی طور پر 4 مہینے جس عورت کا حمل گزر چکے اس کے بعد اگر کوئی اسقاط کروائے تو فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ روح آ جانے کے بعد یا روح ڈالی جانے کے بعد جنین کو قتل کرنا حرام ہے، یعنی 120 دن کے بعد اس حال میں قتل کرنا جائز نہیں، الا یہ کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے سر پہ کوئی پھوڑا ہے، اس کے گردے ٹھیک نہیں، اس کا فلاں چیز ٹھیک نہیں. اگر وہ ٹھیک نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جان خود ہی لے لے گا. آپ کیوں مجرم بنتے؟ یعنی جنین کی بات کریں، فیٹس کی بات کریں یا پھر وہ جو پیٹ کا بچہ ہے. تو اگر کوئی ایسا کر چکا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کیا کرے؟ توبہ استغفار، ندامت کے آنسو بہائے، توبہ استغفار کرے کہ آئندہ یہ کام کبھی نہیں کرے گی، اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرے، نماز پڑھے، صدقہ خیرات کرے، روزے رکھے. پھر یہ ہے کہ دیت اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے. جنین کی دیت ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے یا پھر 5 اونٹ ہیں جو ورثاء کو دیے جائیں گے. ماں ان میں سے کچھ بھی نہیں لے گی. اگر ورثاء اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہے تو وہ اور بات ہے. سعودی عرب کی جو اللجنۃ الدائمہ للافتاء ہے، یعنی اسکالرز کی کمیٹی جو مل کے فتویٰ دیتی ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ جو عورت جان بوجھ کر جنین ساقط کر دے، خود اپنے پیٹ کے بچے کو گرا دے جبکہ وہ 4 ماہ کو پہنچ گیا ہو، تو وہ عورت کیا کرے اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جو عورت جان بوجھ کر جنین کو ضائع کر دے تو وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا. اس کے ذمہ دیت ہے اور وہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، یا پھر اس کی قیمت 5 اونٹ ہے. اور 5 اونٹوں کی قیمت کیا ہوگی؟ جو بھی جس ملک میں جہاں رہتے ہیں وہاں پر اونٹوں کی جو بھی قیمت ہو. جی ہاں، کیونکہ غلام آزاد کرنا بیسک ہے، تب تو غلام ہے نہیں.
تو ایک غلام کا جو ایکول ہے وہ 5 اونٹ ہے، پھر بچے کے 1/5 ہے نا، اس لیے باپ کو دی جائے گی، یہ اس کی اولاد ہے نا، تو پھر ماں کو ملے گی، ماں نہیں چاہتی تو، اور اگر دونوں نے مل کے کیا ہے تو اسبا کو چلے جائے گی. جو وراثت میں جب اصحاب الفروض نہیں ہوتے تو کدھر جاتی ہے تقسیم؟ نبرسات کو ہی جائے گی نا. بیت المال بھی پھر جائے گی ظاہر، اگر کوئی اور نہیں ہوگا تو، کیونکہ جب ورثہ میں ورثہ تقسیم ہو جاتا ہے اور اگر پھر بھی بچ جاتا ہے تو وہ بیت المال میں ہی جاتا ہے. جی وہ جو دور جاہلیت کے اس پر تھی، وہ دور جاہلیت کا جو ہو چکا سو ہو چکا، اس پر آپ نے توبہ کے لیے اس کو 1 اونٹ بتایا تھا. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اگر 4 ماہ پورے ہو جائیں اور آمدن یہ کام کرے تو اس کے ذمہ دیت ہے، ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا جس کی قیمت 5 اونٹ ہے، اور اس کا کفارہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عورت 2 ماہ کے روزے رکھے گی جس نے بھی قتل کرائے، اور جو روزے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کھانا کھلانے کا حکم یہاں کوئی نہیں ہے. باقی بھی تو ہے نا کہ اگر جو نہیں رکھ سکتا وہ کھانا کھلا دے، جیسے قسم کے کفارے میں آتا ہے، لیکن یہاں ایسا کوئی حکم نہیں. تو دیت کیا ہوئی؟ ایک گردن آزاد کرنا، اور کفارہ کیا ہوا؟ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں نا کہ کفارے میں بھی غلام آزاد کرنا ہے، لیکن چونکہ غلام ہے نہیں تو اس کا کفارہ پھر اونٹ نہیں بتائے گئے. ٹھیک ہے نا، وہ وہاں روزے ہی رکھنے ہوں گے. اچھا، اب اس میں دوسری رائے کیا ہے کہ 4 ماہ سے کم جو ہے اگر، اور ابھی روح نہیں پڑی، تو اس پر پھر دیت اور کفارہ نہیں. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس پر بھی دیت اور کفارہ ہے. اور اس رائے کا خلاصہ کیا ہے؟ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بغیر شرعی حق کے جنین کو ساقط کروانا اسی جنس سے ہے جو اہل جاہلیت اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی اسی قسم کا جرم ہے. پھر فقہا اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جنین گرانے کی صورت میں ایک چھوٹا غلام یا لونڈی آزاد کرنا واجب ہے، جیسا کہ صحیحین میں آیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی روح پڑنے سے پہلے وہ گیا تو اس کی دیت کم ہوگی. اور وہ جو دور جاہلیت میں جیسے 1 اونٹ بتایا گیا نا، آپ نے چھوٹا غلام کہا یا لونڈی کہا، عورت، مرد غلام نہیں کہا، کیونکہ غلاموں کی بھی قیمتیں فرق ہوتی ہیں نا. بڑا جرم ہو تو بڑی سزا ہے، چھوٹا جرم ہو تو چھوٹی. پھر اسی طرح اگر غلام میسر نہ ہو تو اس کا کفارہ 10واں حصہ آئے گا. پھر